ویلکم ٹو انٹریکٹیو. آپ سب کو ڈاکٹر عمران شاہ کا سلام. آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ جو ہم سب کو کنسرن کرتا ہے, ہمیں وری بھی کرتا ہے. وہ ہے ایجنگ سکن, یعنی جلد کا بوڑھا ہونا. ہم بات کریں گے آج کہ کیا چیز ہمارے کنٹرول میں ہے اور کیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کون سی ایسی پریکٹیکل ٹپس ہیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے اپنی سکن کو جوان رکھنے کے لیے, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے. تو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. سب سے پہلے ہم بات کریں گے سکن ایجنگ کے جو ویزیبل سائنس ہیں ان کے بارے میں. جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی چلی جاتی ہے, ہماری سکن میں بہت سے ایسے چینجز آ رہے ہوتے ہیں جو ہماری جلد پر, ہماری سکن پر نظر آنے لگتے ہیں. وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں. آپ کو شاید یہ نظر آئے گا کہ آپ کی سکن رف ہو رہی ہے, ڈرائی ہو رہی ہے اور اچی ہو رہی ہے, یعنی اس کے اوپر تھوڑی سی آپ کو ان ایزینس یا خارش محسوس ہوتی ہے. اس کی ایک جو وجہ ہے, عمر کے ساتھ جب ہم بڑھتے ہیں تو ہمارا الاسٹن اور کولیجن لیولز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری سکن جو ہے وہ ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے. اٹ اسٹارٹس ٹو سلیکن, اور پھر وہ لوزلی ہینگ کرنا شروع کر دیتی ہے. سکن اور ٹرانسپیرنٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ فریجل ہو جاتی ہے, یعنی نازک ہو جاتی ہے جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی چلی جاتی ہے, کیونکہ ہماری جو سکن کی لیئرز ہیں جن میں ایپیڈرمس ہے, ڈرمس ہے, وہ تھن ہونا شروع کر دیتی ہیں. اس کے علاوہ ایسی جب تھن سکن ہے اس میں بروزنگ کا چانس بھی زیادہ ہے, نیل پڑ جاتے ہیں. ہمارے جو بلڈ ویسلز ہیں, ہماری جو خون کی رگیں ہیں جلد میں, وہ بھی ڈیلیکیٹ ہو جاتی ہیں, ایزیلی رپچر کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری ایجنگ سکن ہے, اٹ از آلسو پرون ٹو ڈیولپنگ بینائن سکن لیجنس. مولز بن جاتے ہیں, کچھ ایسے نشان بن جاتے ہیں, سکن ٹیگز بن جاتے ہیں. تو یہ سب جو ایجنگ کا سکن کے اوپر اثر ہے, یہ سب اس کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری سکن ہے وہ صرف ہماری سارے جسم کی سکن نہیں ہے, خاص طور پر ہمارے جو فیس کی سکن ہے اس پر بھی کچھ چینجز نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ. ایز وی ایج وی لوز فیٹ بلو دا سکن. تو ہماری جو سکن کے نیچے ایک فیٹ کی لیئر ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو ایریاز ہیں, اسپیشلی ہماری جو چیکس ہیں, گالیں ہیں, ہماری ٹیمپلز جو ہیں, کن پٹی, وہ ایریا, چن یعنی ٹھوڑی, اور آنکھیں, آئز کے جو اراؤنڈ ایریا ہے, وہ ایک سنکن اپیرنس دیتا ہے. یعنی وہ جیسے ان کے کوئی اندر کی طرف کھینچ رہا ہے, ان کے اندر وہ پلمپنس نہیں رہتی, کیونکہ فیٹ کی کوانٹٹی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اپیرنس ایک ایسی آ جاتی ہے جیسے اسکیلیٹل اپیرنس ہے, یعنی کہ ہڈیوں کے ڈھانچے کی ایک اپیرنس آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایج کا ایک نارمل جو فیس کے اوپر, سکن کے اوپر افیکٹ ہے, وہ نارمل افیکٹ ہے. اس کے علاوہ ہماری جو بون ہے, ہماری جو کارٹیلیج ہے, جو فیس کی جو اسٹرکچر بنا رہی ہیں, ان میں بھی کچھ چینجز رونما ہو رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری سکن سلیک ہو جاتی ہے, ریلیکس ہو جاتی ہے, اور جو ہماری ایک سکن کے اندر جو ڈھلکی ہوئی کیفیت ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور خاص طور پر فیس میں اگر دیکھیں تو کانوں کا جو ڈھلکنا وہ اس میں شامل ہے, نوز کی جو ٹپ ہے وہ تھوڑی سی ڈھلکنے لگ جاتی ہے, جسے ڈروپنگ آف دا ٹپ آف دا نوز کہہ سکتے ہیں آپ. تو یہ سب چیزیں فیس میں بھی نظر آ سکتی ہیں. اب ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سن ڈیمیج جو ہے وہ بھی ایک پروسیس انیشیٹ کر دیتا ہے جلد میں, جسے ہم کہتے ہیں فوٹو ایجنگ. تو یہ فوٹو ایجنگ اور سن ڈیمیج کیا ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے, اسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. سن ایکسپوجر کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, یعنی اوور ٹائم, جو الٹرا وائلٹ لائٹ سورج کی شعاؤں سے آ رہی ہوتی ہے وہ ہماری سکن کے اندر جو الاسٹن فائبرز ہیں ان کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے, اور سکن جو ہے وہ سیگنگ اس کی ایک اپیرنس ہو جاتی ہے, اور اس کی جو ابیلٹی ہے الاسٹسٹی کی یا ریکوائل کی, جو لچک ہے جو سکن میں, وہ کم ہو جاتی ہے. یہ جو الٹرا وائلٹ ڈیمیج ہے یہ بروزنگ بھی کر سکتا ہے, جلد پر نیل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹیئرنگ ہو سکتی ہے, کچھ نہ کچھ جلد کے اوپر کوئی خراشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور ہیلنگ کا پروسیس جو ہے وہ بھی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اسکارنگ بھی ہو سکتی ہے جلد کے اوپر. تو آپ ان چیزوں کو کمپلیٹلی تو ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے, آپ ان سے کمپلیٹلی چھٹکارا تو نہیں حاصل کر سکتے, لیکن سن ڈیمیج کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. آپ اپنی سکن کو سن اسکرین سے پروٹیکٹ کریں,
سن اسکرین میں آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو SPF سن پروٹیکشن فیکٹر 30 یا اس سے زیادہ ہے وہ سن اسکرین آپ استعمال کیجیے، اور آپ اس کو ریگولرلی استعمال کیجیے، اور اگر ضرورت پڑے تو اس کو ری اپلائی بھی کریں دن میں اگر آپ کا ایکسپوجر سن کا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اب میں بات کروں گا کچھ اور کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز جو ہماری جلد کو بوڑھا کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک فیکٹر ہے، جو یونیورسل فیکٹر ہے، وہ ہے گریوٹی۔ گریوٹی یعنی جو کشش ثقل ہے زمین کی، وہ ہماری سکن جیسے جیسے اس کی الاسٹیسٹی کم ہوتی ہے تو گریوٹی جلد کو نیچے کی طرف پل کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری آئی بروز جو ہیں وہ ڈروپ کر جاتی ہیں، ہماری آئی لیڈس بھی تھوڑا سا ڈروپ کرتی ہیں، اور ہمیں ڈبل چن اپیئرنس بھی بعض اوقات آ جاتی ہے۔ ایک تو موٹاپے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی وہ ہو جاتی ہے، لیکن عمر کی بڑھنے کے ساتھ ساتھ گریوٹی کے ایفیکٹ سے بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2 جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے گریوٹی کے علاوہ وہ ہے اوبیسٹی، یعنی موٹاپا۔ ایکسیس ویٹ، زیادہ وزن جو ہے وہ اسکن کو اسٹریچ کر دیتا ہے، اور یہ جو اسٹریچنگ ہے اس سے پھر پرماننٹ اسٹریچ مارکس بن جاتے ہیں، کچھ نشانات آپ کی اسکن پر یہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویریکوز وینز ہو سکتی ہیں، جو کہ ہماری جلد کے اندر جو سپرفیشل وینز ہیں، جو رگیں ہیں، وہ بلاک ہو جاتی ہیں، ان کے والز جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے، اور وہ ایک بلو کلر کی، بلیک کلر کی اپیرنس دینے لگ جاتی ہیں اسکن پہ۔ اس کے علاوہ اسکن اریٹیشن بھی جو وزن بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر ہماری فیشل موومنٹس جو ہیں وہ بھی ڈٹرمن کرتی ہیں، ہمارے فیشل ایکسپریشنز بھی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہماری اسکن کی جو ایجنگ ہے وہ کس طرح سے ہوگی۔ جیسے ہم بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہنستے ہیں، تو اس سے کچھ نہ کچھ لائنز جو ہیں وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ہو جاتی ہیں، خاص طور پر یہ جو ناک سے لے کر اینگل آف دا ماؤتھ کی طرف جو لائنز ہیں وہ کافی پرومیننٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر ٹیڑھی پڑ جاتی ہے، جو آئی بروز کے درمیان میں جو جگہ ہے وہاں پر نشان پڑ سکتے ہیں، ہمارے ماتھے کے اوپر، فور ہیڈ کے اوپر لائنز پڑ سکتی ہیں۔ تو یہ سب عمر کے ساتھ ساتھ فیشل ایکسپریشنز کے ساتھ اور ہماری جو سٹریس ہے اس کی وجہ سے کچھ ہماری فیشل اپیرنس بن جاتی ہے جو پرماننٹ لائنز چھوڑ جاتی ہے، اور یہ خاص طور پر ہوتا ہے ہماری 30s اور 40s کی ایج جو ہے اس میں، بیکاز اس میں ہماری اسکن کی الاسٹیسٹی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ لائنز پھر پرماننٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک اور چیز جو ہماری فیس کے اوپر خاص طور پہ امپیکٹ کرتی ہے وہ ہماری سلیپنگ پوزیشن ہے، ہم سوتے کس پوزیشن میں ہیں، تو اس سے بھی ہماری جلد کے اوپر، اب خاص طور پر چہرے کی جلد کے اوپر اثرات پڑ سکتے ہیں۔ کریزز بن جاتی ہیں، اگر ہم ایک خاص پوسچر میں سو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس سائڈ پر کریز بننے کا اسکن کے اوپر خدشہ رہتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، ایج بڑھتی ہے، دیز چینجز بیکم مور پروناؤنسڈ۔ اور ایک اور فیکٹر جو اگین یونیورسل فیکٹر ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بہت سے نقصانات ہیں، وہ ہیں اسموکنگ۔ اسموکرز کے اندر اسٹڈیز نے یہ بتایا ہے کہ رنکلز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نان اسموکرز، اور اس کی وجہ ایک جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ فلو جو ہے اسموکرز میں وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے جلد کی طرف، جس کی وجہ سے رنکلز کی اپیرنس جلدی آ جاتی ہے، پرماننٹ ہو جاتی ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب ایج کے ساتھ بڑھتی ہوئی جو ایج میں جو اسکن کے اوپر چینجز ہیں، تو ڈرائی اور ایچی اسکن بھی ایک اس کا فیکٹر ہے، تو اس سے کیسے ڈیل کیا جا سکے۔ کامن ایشو ہے، جیسا میں نے آپ کو کہا، انڈور میں آپ جب رہتے ہیں، ڈرائی ایئر ہو، تو وہاں پہ خاص طور پر ونٹرز کے اندر یہ جو ڈرائینس اور ایچینس ہے بہت ہی کامن ہوتی ہے۔ سوپس کا غیر ضروری یا زیادہ استعمال، ہاٹ باتھس اگر آپ لے رہے ہیں، اور ایون کچھ میڈیکیشنز بھی ایسی ہیں جو ڈرائینس کو خراب کر سکتی ہیں۔ تو اگر آپ کی اسکن بہت ڈرائی اور ایچی رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شاید کوئی انڈر لائن کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے، اور ان کنڈیشنز میں ڈائبٹیز ہے، کڈنی ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجئے، اگر آپ کی موئسچرائزنگ ایجنٹ کے استعمال سے یہ جو ڈرائنس اور ایچنس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ کو مزید انویسٹیگیشنز کی اور اپنے معالج سے مشورے کی ضرورت ہے۔ تو اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ ایجنگ از اے نیچرل پروسیس، ایک قدرتی عمل ہے، اور کچھ فیکٹرز جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، لیکن دیر آر پلینٹی آف ویز ٹو مینیج ہاؤ یور اسکن ایجز۔ ان چینجز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ چینجز ہوتے کیسے ہیں، اور پھر پرو ایکٹیولی کچھ ایکشنز لینا، جس میں سن پروٹیکشن شامل ہے،
ہیلدی ویٹ مینٹین کرنا شامل ہے، اسموکنگ کو اوائڈ کرنا شامل ہے، اور اپنی غذا کو بہتر بنانا شامل ہے، تو پھر آپ کی اسکن بہتر رہ سکتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ وہ کیسی غذائیں ہیں، کیسے فوڈ گروپس ہیں جو ہماری اسکن کو لمبے عرصے تک یوتھفل، ریڈینٹ اور گلوئنگ رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیجز کو بھی ضرور فالو کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ نیوٹریکٹیو بائی ڈاکٹر عمران شاہ۔ بی نیوٹریکٹیو فار اے ہیلدی اینڈ ہیپی لائف۔